ماشاءاللہ حضرت گرامی قبلہ تشریف لا چکے ہیں خطیب اہل سنت پاسبان مسلک اہل سنت عظیم خطیب عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا جناب عدیل یوسف صدیقی صاحب دامہ ذلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل ایک نعرہ بلند فرماؤ۔ نعرے کی گود میں اپنا خطاب شروع فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، حضور علامہ صاحب، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زبانے والے انہیں پیرالے پیر کہتے ہیں، اور چلنے والے چل چل کر چلا کرتے ہیں، کہنے والے تو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، کہنے والے تو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فضال حضور محمد اعظم پاکستان، فیضان رضا، علماء حق اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں سب تعریفیں عظمتیں قدرتیں رفعتیں بلندیاں تحمید و تقدیس عظمت و کبریائی اللہ
رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش و فرش کے لیے جنات حیوانات نباتات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز و محترم حاضرین ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید بعنوان ختم چہلم گلشن سادات کے ایک پھول محتشم پیر سید شہباز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور نذرانہ الفت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ تقریب سعید میں سادات کرام، علماء کرام، محترم المقام جناب قبلہ علامہ حافظ عبد الرزاق فیضی مدد اللہ العالی، اور دائیں طرف تشریف فرما سادات میں پیر سید شہباز شاہ صاحب، مجھے آپ کے درمیان بٹھانے کے لیے جناب پیر سید دلشاد شاہ صاحب، اور جس قدر بھی صاحبان علم، صاحبان دل اور گلشن رسالت کے سادات آل رسول کے چمکتے پھول موجود ہیں، رب العالمین جل شانہ کے احسانات کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ یہ عقل، یہ شکل، یہ علم، یہ حلم، یہ صورت، یہ سیرت، یہ جہاں، یہ کل جہاں، اور اس جہاں میں ہر نعمت بندے پر اللہ کا احسان ہی تو ہے۔ احسانات میں شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یاد رکھو تمام احسانات ایک طرف ہیں، نسبت رسالت ایک طرف ہے۔ آنکھ کافر کو بھی میسر، کان کافر کو بھی میسر، زبان کافر کو بھی میسر، جسم، لباس، غذا، اجناس، صاحبان آسمان، زمین، تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک خدا نے جس قدر نعمتیں کافر کو دی ہیں مومن کو بھی دی ہیں۔ مومن اور کافر کو جو نعمتیں میسر ہیں، کافر نعمتیں لے کر کفر کرتا ہے اور مومن نعمتیں لے کر شکر کرتا ہے۔ جسے کفر ملا وہ راندہ درگاہ ہوا، جسے شکر ملا وہ مقبول بارگاہ خدا ہو گیا۔ برادران اسلام، ختم چہلم اصال ثواب کی ایک تقریب کا نام ہے۔ آپ احباب جمع ہوئے، اہل علاقہ آئے، رشتہ دار تشریف لائے، جس قدر علماء تشریف فرما ہے، اہل خانہ نے اپنے اس پھول کو جو دنیا سے روٹ کر اپنے اصلی جہاں پر مالک حقیقی کے حضور پیش ہوا، اس کو تحفہ اصال ثواب کے لیے تلاوت کی جا رہی ہے، نعت خوانی کی جا رہی ہے، کچھ واعظ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے اصال ثواب کے لیے پسماندگان نے لنگر کا بندوبست کیا ہے۔ اس کا نام ہم نے رکھ دیا ختم چہلم۔ حقیقت اس کی احسان ثواب ہے، اور احسان ثواب کا حکم اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو عطا کیا ہے۔ اب مجھے تو افسوس اس بات کا ہے، مجھے کہنے دیجئے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، سادات کا سایہ میسر ہے، علماء کے قدم میسر ہے، حاضرین گرامی مرتبت اللہ کے وہ بندے جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، وہ تو وہی ہوئے، وہ راستہ وہی اختیار کر گئے جو غوث اعظم کا راستہ تھا، جو داتا اجمیری کا راستہ تھا، جو خواجہ اجمیری کا راستہ تھا، جو سلطان باہو کا راستہ تھا، اور جو حضرت مجدد الفسانی کا راستہ تھا، اور جو
शहाबुद्दीन सोहरवर, ख्वाजा बाकी बिल्ला, बहाउद्दीन नक्शबंद, बाबा फरीद का रास्ता था। उस रास्ते पर चलने वालों ने अपने असलाफ की याद को, असलाफ की तालीमात को कभी भूला नहीं, भुलाया नहीं। और जो नहीं भूले, भुलाए नहीं गए, वो कब्र के अंदर भी नूर की रोशनी लेकर अपने रब के जन्मों में गिरफ्तार नजर आते हैं। और जिनके पीछे ना कोई फातिहा पढ़ने वाला, ना कुरान पढ़ने वाला, ना तोहफा भेजने वाला, ना लंगर पका के भेजने वाला, ना कुरान पढ़ के कुछ उसके साले सवाब करने वाला, उनका हाल क्या होगा अल्लाह जाने और वो जाने। हमें तो ये पता है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। फरमाया जब ये कब्र में उतरती है तो इसके साथ खता होती है, इसके नामा अमाल में गुनाह होते हैं। हर खता का पलंदा लेकर ये कब्र में उतरने वाला मेरा उम्मती। रसूल रहमत फरमाते हैं जब कब्र में जाता है तो गुनाहगार, कब्र में जाता है तो खताकार, कब्र में जाता है तो गुनाह लिए हुए, कब्र में जाता है तो खताओं का पलंदा लिए हुए। फरमाया हश्र में उठेगा तो उसके नामा अमाल में एक गुनाह भी बाकी नहीं होगा, ना खता बाकी, ना गुनाह बाकी, ना लग़्ज़िश बाकी, ना कोई गुनाह बाकी है। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुनिया से कब्र में बंदा चला गया, मादियत का ये रास्ता टूट गया, जिस्म से रूह जुदा हुई। हज़रात आप जिंदा हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मैं भी जिंदा हूँ, हम सब जिंदा हैं, जिस्म में रूह मौजूद है, जिक्र कर सकते हैं, पेशानी को सजदे में झुका सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, तक़वा इख्तियार कर सकते हैं, परहेज़गारी इख्तियार कर सकते हैं, रब दे तो हज कर सकते हैं, रब अता करे इस्तिताअत तो उम्रा हज, सदका तो खैरात तो ज़कात, रब दे तो लंगर पका पका के बांट सकते हैं। हर वो अमल जिसकी बरकत से दुनिया, कब्र, हश्र, नजात की सनद मिले, वो कर सकते हैं। हज़रात आज वक्त है, अगर कर सकते हैं तो करते चले जाओ, अगर कर सकते हैं तो कर लो, इसलिए कि ये जहां आरज़ी है, शहबाज शाह अपनी इस दुनिया में जिंदगी के सांस पूरे करके महवे आराम हुए। वो वक्त दूर नहीं जब हमारी भी बारी आने वाली है। ये तमतराक, ये सूरत, ये सीनत, ये अजमत, ये रिफात। मास्टर साहब आप आगे आ जाइए, आप आगे तशरीफ ले आइए। बरादरान इस्लाम, मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह। याराने मोहब्बत, ये जीनत, ये ज़ेबो आराइश, ये तमतराक, ये इज्जत, ये आबरू, ये अकड़, ये पकड़, ये दुनिया में तमाम तर इज्जतें दायमी जब है, मुतकब्बर का तकब्बर टूट जाता है। याद रखना, इल्म वाला अपने इल्म की बुनियाद पर जिंदा नहीं रह सकता, तकवे वाला अपने तकवे की बुनियाद पर इस जहां में बाकी नहीं रह सकता। वो दौर था जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिरी देने के लिए पेश हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, प्यारे इज़राइल, तू उस महबूब की बारगाह में जा रहा है जिसके लिए तू भी बनाया गया, तो उस मेरे महबूब अकरम की बारगाह में जा रहे हैं जिसके लिए खुदाई बनी, जिसके लिए मुस्तफाई बनी, जिसके लिए रसूल पैदा किए गए, और जिसके लिए जहां बनाया गया, जिसके आसमां बनाया गया, जिसके लिए जमीन बनाया गई, जिन्नात, हैवानात, शजर, हजर, समंदर, दरिया, कतरे और दरख्त, तमाम मखलूकात, दरिंद, परिंद, शजर, हजर, हर शय तो मैंने उसी जात के लिए बनाई है। अब जरा उनकी खिदमत में पेश हो जाए। अगर वो आना चाहे इजाजत ले लेना, अगर वो तलब करे मेरे पास आने की, आप जाके कह दीजिए कि रब आपके दीदार का मुश्ताक है। एक शबे में रात ये जुमला कहा गया, एक उस वक्त कहा गया जब वस्ल की घड़ियां थी, रहमत आलम अलैहिस्सलाम की मर्जी थी, इस जहां में रुकते तो मर्जी उनकी, यहाँ से तशरीफ ले गए तो मुख्तार थे, मर्जी उनकी थी। जब सरवर आलम अलैहिस्सलाम इस जहां में इस देर कयाम पजीर बज़ाहर जिस्म मुबारक के साथ न रहे, तो याद रखें अब कयामत तक का ये उसूल है, कयामत तक का ये दस्तूर है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये उसूल हयात है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। क्या शय बाकी है या बाकी रहेगी? हज़रात गिरामी मर्तबत, आप बड़े इल्म वाले होंगे, आप बड़े मालदार होंगे, आप बड़े जागीरदार होंगे, चौधरी होंगे, आप में बड़े बड़े कबीले वाले, बड़े बड़े तकवे वाले होंगे। याद रखो, तारीख इस बात की गवाह है, बड़े बड़े सारे बुर्ज, बड़े बड़े सारे सुतून गिरा दिए गए। जब मौत अटल हकीकत है, जब मौत बेहतरीन सबक मौजूद है, तो फिर तकब्बुर किस बात का है, अना किस बात की है, जिद किस बात की है? आओ
तमाम अनाए छोड़ कर दर रसूल के फकीर बन जाते हैं। दर रसूल की फकीरी में लुत्फ और कैफ ये है, हज़रात सादात मौजूद है, कैफ ये है कि कब्र में उतरेंगे, कब्र में 3 सवालात होंगे और सवाल क्या होगा? पहला सवाल है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जानते हैं आप हज़रात PhD स्कॉलर है, अगर कोई MBA किए हुए है, अगर कोई दुनियावी तालीम हासिल किए हुए है, आप उससे सवाल कर सकते हैं कि तेरे इम्तिहान में पेपर में क्या क्या सवाल आएंगे? वो कहेगा ये तो मुम्तहिन जानता है, मैं तो जानता नहीं, मैंने तो सारी किताबें खंगाल दी हैं, मैंने तो अपने थीसिस को मुकम्मल कर दिया है। अब मर्जी है सवाल भेजने वाले की, जो वो चाहे सवाल भेज दे। हज़रात ये अनजाने इम्तिहान का खौफ स्टूडेंट बता सकते हैं। ईमान वालों तुम्हें मुबारक हो, निस्बत मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने बता दिया, पैदा होते ही अक़ल शऊर की दुनिया में दाखिल होते ही रब ने फरमा दिया सवाल हम बताए देते हैं, तैयारी करके चले आना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में, जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा, जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा, फैज़ाने सादाते किराम, उलमाए हक़ अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब अदील यूसुफ सदीकी साहब। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत सादाते किराम। बरादरान इस्लाम, अब जिसे पता चल जाए कि मुझे इसके बाद इस पुल से गुजरना है, ब्रिज से गुजरना है, मैं अक्सर कहा करता हूँ उलमा मौजूद है, सादात की ज़ेर साया में अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए हूँ। अगर आपने कराची जाना है, उसकी आपकी तैयारी वैसी होगी, लाहौर के लिए जरा तैयारी और होगी, यहाँ से फैसलाबाद के लिए तैयारी और होगी, लिबास और होंगे, सवारी और होगी, तैयारी और होगी। अगर आपने दुबई जाना है तो उसके लिए तैयारी प्यारे यासीन और होगी। याद रखें, अगर आपको मक्के से बुलावा आ जाए तो तैयारी और होगी, मदीना मुनव्वरा से बुलावा आ जाए तो तैयारी और होगी। हज़रात मैंने देखा है, जिसे मदीना शरीफ की हाज़री की चिट्ठी मिल जाए, जिसे रुका मिल जाए, जिसका वीजा लग जाए, जो वो तैयारी करता है, वो कभी कभी मैंने ऐसे भी साहिब दिल देखे हैं, वो अपने शेख के पास जाते हैं, वो अपने पीर के पास जाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो अपने शेख से जाके अर्ज़ करते हैं हमें मदीने से बुलावा आ गया है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। क्या शान है उस मुसाफिर की, क्या शान है उस आजिज़ बंदे की जिसे नबी पाक अपने दरे करम पर बुला लेते हैं। इसी तरह हज़रत शाह अब्दुल मुअल्ली कादरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के कामिल बुजुर्ग हैं, सिलसिला आलिया कादरिया के कामिल बुजुर्ग हैं। आपका एक मुरीद, आपका एक मुक्तदी, आपका एक शागिर्द, आपका एक साले मुरीद कहने लगा हुजूर मुझे बुलावा आ गया है, कोई नसीहत फरमाए। सूफी साहब कोई नसीहत लेने वाले होते हैं, कोई नसीहत सुनकर इधर से निकाले कान दो बने इसलिए, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, लेकिन खुश नसीब वो होता है जो कान से गुजरी हुई बात को दिल तक ले जाए और जिसका दिल फिर नूरे इलाही और नूरे नबूवत से मुनव्वर हो जाए तो फिर उसको अमल का जज्बा नसीब होता है, उसे तकवा नसीब होता है, उसे इज्जत नसीब होता है, उसे इंकिसारी मुयस्सर आती है। और जिसे आर्जी और इंकिसारी के बाद पेशानियों को सजदा मिल जाए वो खुदा का मुकर्रब बंदा बना दिया जाता है, वो खुदा का दोस्त बना दिया जाता है, उसे विलायत अता कर दी जाती है, उसके लिए फर्श और अर्श पर ऐलान कर दिया जाता है ये मेरा हो गया है, मैं इसका हो गया। हज़रत शाह अब्दुल मुअल्ली कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दो मुरीद हुजूर की खिदमत में पेश हुए, अर्ज़ करने लगे हुजूर मुझे हज पर जाना है और बुलावा आ गया है। प्यारे साहब बुलावा आ गया है, कोई नसीहत फरमाए। उन्होंने जो नसीहत की प्यारे बाबा जी वो बड़ी खूबसूरत थी। फरमाया ओ बच्चे, बड़ी नसीहतें की, बड़े नसाह फरमाए और फरमाया याद रखना हम मदीना शरीफ जाएं, अल्लाह करे चले जाएं। आपको सारे आमीन। मुसलमानों का इतना बड़ा इज्तिमा है, न जाने सादात की आमीन हो तो कर्म मुझ पर भी हो जाए। आमीन ऊंची आंखों, ये आवाज थोड़ी पीछे कम आई है, और ऊंची आंखों। मौसम भी अच्छा है, हालात भी अच्छे हैं, तबीयतें भी अच्छी हैं, क्योंकि उनका जिक्र छिड़ गया है तो तबीयत और मिजाज पर उनकी रहमत का गलबा नहीं है।
تو حضرات گرامی آپ نے بہت ساری وصیتیں کی، تو مدینہ شریف جانا تو تم ریاض الجنت میں جاتے ہوئے وہ جو ٹکڑا ہے مصطفیٰ جار رحمت کے جہاں قدم مبارک لگے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا تیرے قدموں کی برکت یہ ہے جس نے یہاں اب تیرے قدم کے بعد قدم رکھا۔ حضور علیہ السلام نے خود فرما دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے میرے منبر تک یہ جتنا ٹکڑا ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اکثر میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن یاد رکھنے والی بات ہے مدینہ منورہ میں جب بھی چلے جائیں تو بڑے ادب سے رہیں، بڑے احترام سے رہیں، کبھی کسی کی طرف غصے سے نہ دیکھیں اور کبھی بھی کسی کو کونی مار کر آگے جانے کی جسارت نہ کریں، اس لیے کہ تمہیں خبر نہیں کہ جس نے سامنے یہ سفید پٹکا باندھا ہوا ہے، جس نے سادہ لباس پہنے ہوئے، تمہیں کیا خبر کہ اندر سے یہ مقام غوثیت و قطبیت پر نہ ہو، اور تمہیں کیا پتہ وہاں تو وہاں کے تو جانور، وہاں کی بلیاں، اور حضرات بات لمبی نہ ہو جائے، حضرت شاہ عبد المعالی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نصیحتیں فرمائی تو یہ بھی فرمایا آخر پر جب تم درے مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشی کرو نا، وہ سامنے جالیہ مبارکہ کے سامنے، مواد شریف کے سامنے جب تم پیش ہو اپنا سلام عرض کرنے کے بعد، توجہ ہے آپ کی سبحان اللہ، اپنا سلام پیش کرنے کے بعد میرا سلام یوں کہنا، پیر مرید سے کہہ رہے ہیں، فرمایا میرا سلام یوں کہنا، یا حبیب اللہ آپ کا کتا ابو المعالی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا تھا۔ شاہ صاحب قبلہ یہ جملہ اس نے سنبھال تو لیا، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچا اور جب ریاض الجنہ کی حاضری کے بعد مواجہ شریف کے سامنے پیش ہوا، اپنی طرف سے تو کہا، کیا کہا؟ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ نے پڑھ لیے؟ سبحان اللہ، پڑھو نا ایک دفعہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یہاں پر میرے ایک شیخ کی بات ہے وہ بھی میں سنا کے آگے چلتا ہوں۔ میرے حضرت صاحب صدر عالم خواجہ خواجہ علاؤالدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے دوران السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا ہے، آپ پڑھتے ہو نا، جب نماز پڑھتا ہے تو تحیات پر یہ پڑھنا پڑتا ہے، اشرف صاحب پاشا صاحب بولتے نہیں، تو جہاں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرات اس کے بعد آگے درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں جب کوئی اگر بندہ بھول سے دوسری رکعت میں تک پڑھنا ہوتا ہے نا، عبدہ ورسولہ کے بعد تکبیر کرتے ہو تو کھڑے ہو جاتے ہو، کہا اگر کسی نے بھول کے یہاں پڑھ لیا اللہم صلی علی سیدنا محمد، فرمایا اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ درود کا تو حکم قرآن نے دیا اور یہاں سجدہ صاحب واجب ہوگا، عجب ہے۔ اے حضرت یہ بتائیں کہ یہاں سجدہ صاحب کس لیے؟ فرمایا اللہ کو یہ گوارا نہیں محبوب پر درود اور توجہ نہ ہو، بھول کر کوئی درود پڑھے، جب بھی درود پڑھو، میرے شیخ کا یہ فرمان ہے جب بھی حضور پر درود پڑھو تو اللہم صلی علی کا صیغہ استعمال کیا کرو، اور جب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے لگو تو فرمایا دل، نظر، خیال، فکر سب مدینہ شریف کی طرف لے جایا کرو۔ کیا خیال ہے جب تم براہ راست اپنے آقا کو مخاطب ہوتے ہو؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہاں تمہارے پاس پیسہ تو ضرور ہوگا، تعلقات تو ضرور ہوں گے، تمہیں عزت تو ملی ہے، یاد رکھنا، اور یہ ساری عزتیں، دولت، مال، آسائش، کمال، جمال، حسن، سیرت، صورت کے سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عطائے مصطفیٰ زندہ باد، عطائے مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ برادران اسلام، لہذا جب بھی سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگو، اگر یہ صیغہ استعمال کرنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صورت بھی بدل لو، کیفیت بدل لو، عاجزی اختیار کرو، یہ دیکھو کہ ہم کس بارگاہ میں پیش ہونے لگے ہیں۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں پر ازل سے لے کے اب تک 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 شام آتا ہے، اور جو ایک بار آیا ہے قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ یہ عاشق لوگ ہیں، یہ جب چاہے یہ ختم چہنم پر بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، یہ بیٹے کی شادی پر بھی محفل صلاۃ و سلام، محفل میلاد کرتے ہیں۔ رب کا کرم نہیں ہے، رب کہتا ہے امتیوں جب چاہو حضور کا در کرم کھلا پاؤ گے، بھیجتے رہو صلاۃ و سلام کی ڈالیاں۔ صلاۃ و سلام کی کیفیت پر اللہ اکبر کبیرہ، وہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جب یہ پیش کیا نظرانہ تو اب باری آئی اپنے پیر کی امانت کو پیش کرنے کی۔
اب باری آئی اپنے پیر کے سلام کو پیش کرنے کی. اب مرید تھے, پیر کا تو حکم یہ تھا, پیر کا پیغام تو یہ تھا, یہ کہو یا حبیب اللہ آپ کا کتا. اللہ کے ولی کتنے عاجز ہوتے ہیں. جان لینا ولی وہ ہے جس میں عجز ہے, اور جس میں تکبر ہو وہ ولی نہیں. پکی بات ہے. اور یاد رکھنا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, احمد مجتبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. لہذا اپنی مسنت, اپنی تمکنت اور اپنے روب اور اپنے دبدبے, اپنی قوت, اپنی پہلوانی اور اپنے جاہو جلال و مال کی بنیاد پر کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو, کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھا کرو. یاد رکھو کسی کو گنہگار بھی نہ سمجھا کرو اور خود کو نیکوکار بھی کبھی نہ سمجھنا. ہاں اہل اللہ فرماتے ہیں تیری نیکی کیا پتا جو تو کر رہا ہے آخری ہو, اور جس کو تو خطا کار سمجھ رہا ہے کیا پتا اس کی خطا آخری ہو, توبہ کر کے رب کا مقبول بندہ بن گیا. یہی درس تصوف ہے, یہ اہل اللہ کا پیغام ہے کہ عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرو. حضرت سید شہباز شاہ رحمت اللہ علیہ جو جناب سید زاہد حسین شاہ صاحب کے پیارے داماد ہیں, اللہ ان کی بیٹی کو صبر جمیل دے, اللہ اہل خانوں کو صبر دے اور اس پر بہترین اجر دے. جب وہ چلے گئے آج ان کے خط میں بیٹھے ہو, روز جنازے پڑھتے نہیں ہو, روز اعلانات سنتے نہیں ہو, ایک وقت آنے والا ہے کسی کا تو اعلان سنتے ہو, کسی کے تو کفن دفن میں تدفین میں شامل ہوتے ہو. کیا پتا کہ یہ موقع آپ میں سے مجھ میں سے کسی کو ملے نہ ملے. تو لہذا آج وقت ہے توبہ کر لو, آج وقت ہے رجوع اللہ کر لو, نبی پاک کی وہ غلامی توفیق طلب کر لو جو نبی پاک بھی چاہتے ہیں, خدا بھی چاہتا ہے. حاضرین گرامی, اب وہ وقت آن پہنچا کہ پیر نے کہا مرید کو کہ یہ کہنا یہ عاجزی نہیں ہے. یہ اس سے بڑی بھی عاجزی کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ کا کتا اللہ غنی. آج کسی پیر کے ساتھ 6 القابات نہ لگا جائیں تو پیر تقریر ہی نہیں کرتا. جس اشتہار پر اس کے القابات نہ لگائے جائیں وہ محفل میں نہیں آتا, اس لیے کہ اس کو یہ مان ہے کہ میں پیر ہوں. اس پیر بیچارے کو کیا پتا کہ رسول اللہ کی غلامی میں تو ان کے ساری نصیب ہوتی ہے. تجھے غلامی رسول نہیں ملی, تو نے مان کی بنیاد پر پیری چمکا لی ہے. سخت اور تلخ باتیں اپنے گھر میں ہو جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں, چونکہ حق کا بیان کرنا فقیر کی ڈیوٹی ہے. میں آپ کے قدموں کے جیسا بھی نہیں, آپ مجھ سے افضل بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں, پیارے بھی ہیں, معتبر بھی ہیں, لیکن آپ کا خادم ہونے کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا ہوں. اس لیے سچ بولنا, سچ کی ترغیب دینا, تلقین کرنا میری ڈیوٹی ہے. حضرت شاہ ابو علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے مرید کو جو کہا کہ آپ کا کتا, اب مرید یہ کیسے کہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے شیخ کا سلام اور شیخ کے سلام میں لفظ کتا کیسے استعمال کرے؟ اس نے عاجزی کے ساتھ کہا یا حبیب اللہ میرے پیر و مرشد ابو علی قادری بھی آپ کو سلام کہتے تھے. اچھا شاہ جی قبلہ جب اس نے یہ کہہ دیا تو اندر سے آواز آئی ہے ابو علی کے مرید امانت میں خیانت نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چلا کہ شیخ وہ ہے, پیر کامل وہ ہے جس کا رشتہ در مصطفیٰ سے جڑ گیا ہے. تو اندر سے بارگاہ خیر الانام سے آواز آئی کہ ابو المعالی کے مرید امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو پھر وہ جملے دہرانے پڑے, یا حبیب اللہ آپ کا کتا آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. حضرت ابو المعالی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور جلوہ فروز تھے, داتا کی نگری میں قیام پذیر تھے. اچانک سے جس وقت ان کا سلام پیش ہوا, آپ نے سارے مریدوں کی مجلس میں, آپ نے اس مجلس محبت میں سب سنگیوں سے کہا آپ کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور پر درود بھیجو. اچانک سے درود بھیجنے کا حکم دیا, سارے سنگیوں نے درود بھیجا, سلام بھیجا. محفل مکمل ہوئی تو مریدوں نے عرض کیا حضور کوئی محفل بھی نہیں تھی, جمعہ بھی نہیں تھا, آج اچانک سے درود و سلام کا پیغام کیسے آیا؟ فرمایا تمہارے ایک پیر بھائی نے بارگاہ نبی الانبیاء میں سلام بھیجا, نبی پاک جواب عطا کر رہے تھے, میں نے سوچا سمجھا کہ جواب اٹھ جاؤ, ادب سے سلام کا جواب وصول کر لو. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے صدقے, شاد باش ہے عشق کچھ سودا ایما, اے طبیب جملہ علت ہائما. حاضرین گرامی مرتبت اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کی وہ حدیث اللہ اکبر پیش کر رہا تھا.
अभी वो बाकी है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती कब्र में दाखिल होगा तो उसके नामे अमाल में खताएं होंगी, उसके नामे अमाल में गुनाह होंगे, लग़ज़िशें होंगी, नाफरमानियां होंगी, उसके नामे अमाल में चुगली होगी, उसके नामे अमाल में गीबत होगी, उसके नामे अमाल में झूठ होगा। सारा कुछ होने के बाद जब कब्र से उठेगा तो अर्शे माफ। तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यही छोड़ी थी ना, याद है कि नहीं? लंगर तो पिछले पास है, ये लंगर दरे मुस्तफा से आ रहा है, और बल्कि हम सब गरीबों को तो टुकड़े भी मदीना शरीफ के मिलते हैं। बरादरानी इस्लाम, सहाबा ने अर्ज़ किया या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक तो कोई जिंदा है नेकी करे, तौबा करे, गुनाह माफ हो, कोई नमाज पढ़े तो अल्लाह राजी हो जाए, कोई सदका करे तो खुदा रहम कर दे, कोई हज पर जाए तो खुदा पिछली खताएं माफ कर दे, कोई अपनी नजर से अपने माँ बाप को मकबूल हज की नियत से कोई उनकी रजा के लिए उनको देखे तो सवाब मिले। अब तो वो कब्र में चला गया, ना माँ देख सकती है, ना बाप देख सकता है, ना वो माँ बाप को देखकर हजे मकबूल का सवाब हासिल कर सकता है। वो अब चुगली करता था तौबा कर सकता है जिंदा रहते हुए, झूठ बोलता था तौबा कर सकता है जिंदा रहते हुए, अब कब्र में जाके भी खताएं माफ होगी। क्या सबब है? फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेरी उम्मत पर अल्लाह ने करम किया है कि जब वो उनमें से कोई दुनिया छोड़ के कब्र में जाता है, उसकी माँ, उसका बाप, उसका बेटा, उसका भाई, उसका उस्ताद, उसका शागिर्द, उसकी बीवी, उसके मामा, उसके नाना जी, उसके दादाजी, उसके रिश्तेदार, उसके मोहल्लेदार, उसके पीर भाई, कोई भी कहता है अल्लाह इस पर रहम कर दे, जब वो कहता है रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, फरमाया अल्लाह की रहमत के दरिया में दुबिया नहीं आती है और मांगने वाले को भी बख्श देता है, जिसके लिए मांगा जाए उसको भी बख्शिश अता कर देता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बरादरानी इस्लाम, ये तो बात तय है क्योंकि रसूलुल्लाह का इरशाद है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, हक है, कोई इसमें शक नहीं। लेकिन याद रखना मेरी बात, हाँ ये कब्र के जाने के बाद जो हमसे बिछड़ चुके उनके लिए साले सवाब की ये नशिस्तें, ये खत्मे कुल शरीफ, ये सालाना उर्स, ये सालाना बरसी, ये खत्मे चहलम, हजरात ये सब के नसीब में नहीं है। आओ अपने नसीब अपने हाथ से सवारो। किस तरह सवारोगे? आज से पहले खताएं की हैं, तौबा कर लो। आज से पहले नमाजें छोड़ी हैं, उनको अदा करो। हर नमाज के साथ एक नमाज अदा करो, तहज्जुद गुजार बन जाओ, ताकि जब कब्र में उतरो वो सवालात जो पहले से आउट हो चुके हैं। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जो जिंदगी में, जवानी में, लड़कपन में, तजारत के दौरान, वजारत के दौरान, मुसल्ले पर, मिंबर पर, मस्जिद में, खानका पर, घर में, गली में, दुकान में, मकान में, फैक्ट्री में, खेत में खिलिया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा होगा। जब सवाल होगा तो वो जल्दी से बोल उठेगा मेरा रब वही है जिसकी याद में मैंने जिंदगी गुजारी। दूसरा सवाल क्या हुआ? उलमा मौजूद है, माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? और अगर दीन से लगबती ना हुई, दीन तो छोड़ दिया हमने मौलवियों के लिए, दीन पढ़ने के लिए तो छोड़ दिया हमने गरीबों के लिए। हम कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मुझसे भी बड़ी गाड़ी मेरे बेटे की हो। आपने बेटे की दुनिया संवारने के लिए तुमने क्या पापड़ नहीं बेले? मेरे दोस्तों अपनी औलाद के लिए और अपने लिए दोज़ख से बचाव की तदबीरें करो, और बेहतरीन तदबीर ये है खुद भी दीन पर अमल पैरा हो जाओ, अपनी औलाद को भी दीन का तालिबे इल्म बना दो, हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिमे दीन बनाओ। रसूलुल्लाह के दीन पर चलने के लिए कुछ इल्म या उलमा के पास ही बैठना शुरू कर दो। पहले तो ये कि आलिम बनो, नहीं बन सके, तालिबे इल्म बनो, नहीं बन सके, चलो उलमा से मोहब्बत रखने वाले ही बन जाओ तो बख्शिश का वसीला नसीब हो जाएगा। बरादरानी इस्लाम, दूसरा सवाल होगा मादीन का। यासीन साहब मुराकबे में खैर, और मेरे शेख रहमतुल्लाह शारी की बिला असफ रहमतुल्लाह अलैह नहरी शिफ आए थे, बहुत सारे मेहमान। नहरी शिफ को थोड़ा रश होता था, तो कुछ चंद संगी मानसेरा के थे, मुझे याद है अच्छी तरीके से। उनको कमरा मिला, वो कमरे में जितनी कैपेसिटी थी, यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं से डबल हो जाए तो क्या हाल होगा? ये जगह खाली नहीं रहेगी। सब जुड़े हुए, वो संगीत जुड़े हुए, सफर के थके हुए, तो सारे को इस तरह सोया हुआ, कोई इस तरह सोया हुआ। असफ रहमतुल्लाह अलैह ने संगियों से कहा मानसेरे वाली जमात को जगह देखो मिली है कि नहीं मिली, वो क्या हो रहा है, क्या? वो सारे, वो गया तो देखा तो सारे ही सो रहे थे।
تو اس نے آ کے بڑی مجلس میں کہا حضور مانسیرے والے سارے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے سوئے ہوئے ہیں. اصحاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نہیں کہتے صوفی کا سونا بھی ہو تو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ مراقبے میں ہے. ادب ہے، ادب ہے، ادب میں سارا کچھ ہے. کیا خیال ہے آپ جب جس گلی سے گزرو کوئی خاتون نظر آئے ادب یہ ہے کہ سر جھکا لو. آپ جس گلی سے گزرو اگر کوئی بزرگ نظر آئے اس کے دست بوسی کر کے ہاتھ چومو. ہم تو وہ طریقہ رکھتے ہیں. یہاں اعتراض ہوتا ہے جی کہ دیکھو جی پیروں کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم ماں نے بھی ہاتھ چومتے باپ نے بھی ہاتھ چومتے رب راضی کر لے. کیا خیال ہے جناب؟ حاضرین گرامی دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر نماز پنجگانہ پڑھی ہوئی علماء کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ان سے کچھ فیض لیا ہوا، کچھ قرآن مجید پڑھا ہوا، کچھ مسائل فقہ سیکھے ہوئے، کچھ علم جانتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے اگر زندگی گزری ہوگی تو خدا رب العالمین زبان پر جاری کر دے گا دین الاسلام. جواب مکمل ہوا. اب تیسرا سوال ہے. سنو جی بابا جی گفتگو میں مکمل کرنے لگا. یہ ارکلانے کو بیٹھو، یہ آپ پیارے بزرگ ہیں، میرا دل کرتا ہے آپ ادھر بیٹھیں. اللہ آپ کے سائے کو سلامت رکھے. توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. سارے بولو سبحان اللہ. کتنے خوبصورت اور اتنا بڑا اجتماع. اللہ غنی. یہ حضور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش کی سند کا اجتماع ہے. الحمدللہ. جس کے پیچھے اتنے دعا کرنے والے ہوں رب کی رحمت جھوم کر اس کے درجات میں بلندی نہیں عطا کرے گی. ہمارا یقین ہے، ہمارا گمان ہے، ہمارا کامل یقین ہے کہ جس کے پیچھے اتنے درویش صوفیاء علماء درویش اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مغفرت کی کریں گے انشاءاللہ ساری امت مرحومہ کو بھی. حضرات میں ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں. ایک صاحب دل نے بتایا کہ اگر اللہ رب العالمین، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی جو قدرتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے. اس کی مثل کوئی نہیں، اس کے مثال کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. اللہ اگر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں اگر اللہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دفعہ ذرا سارے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے پتہ ہے آپ کو مزہ آیا ہے، مجھے بھی آیا. پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ سرہندی فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ کلمہ شریف کی برکت اللہ زمین پہ تقسیم کرے تو روئے زمین کی ساری مخلوق کو بخش دے پھر بھی کلمے کی برکت باقی رہے گی. اگر ایک اور بات سنیں، بڑی مزیدار بات ہے، بات لمبی ہو رہی ہے نہ جانے. مجھے کسی ایک صوفی نے کہا، وہ صوفی یہ بیٹھے ہوئے 15 منٹ تقریر کری میں میرے واسطی گل نہیں. واللہ واللہ ہم ہیں ہی بے اختیار. مالک جسے چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں بول بھی لینے کی توفیق دیتے، سننے کی بھی توفیق دیتے. وہ کرنا کئی مرتبہ اس طرح. میں پچھلے دنوں حضرت کی مسجد میں حاضر تھا، مجھے ایک ساتھی بتا رہے کو 1.5 گھنٹہ بیان ہو گیا. حالانکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں 30 یا 33 یا 35 منٹ بیان کروں، لیکن گھڑی سامنے نہیں ہوتی، میں بھی مزے لیتا رہتا ہوں. اور لیکن خدا کو یہ بھی شکر ہے کہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اٹھتے ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو چند بے ترتیب گلیں ہیں سنتے رہو، پھر یا قسمت یا نصیب اگلے سال ہی ہونے رہے. آپ ساتھ رہے نہیں، اگلے سال میں کئی بار آنے اللہ کے بندے. یہ سارے میرے ساتھی ہیں، آپ بھی میرے دوست ہیں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حاضرین گرامی مرتبہ تیسرا سوال ہوگا. اللہ یہ پیارے نقیب محفل بھی بڑے خوبصورت کلام کر رہے تھے. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ذرا دل کے کانوں کو کھول لیجئے، دل کی تختی پر یہ تیسرا سوال یاد کر لیجئے. ایمان والو، میرے ہمسفر، مجھ سے بہتر برادران اسلام، کملی والے آقا دو جہاں کا جلوہ دکھایا جائے گا. اس علاقے پر رحمت کی نظر ہو جائے گی. ایک دفعہ اونچی آنکھوں. سبحان اللہ. گھروں میں موجود خواتین بھی فیضیاب ہو جائیں گی. اونچی آنکھوں. سبحان اللہ. برادران اسلام، سرور عالم، نور مجسم، وہ والضحا کا چہرہ، وہ واللیل کی زلفیں، وہ حسن، وہ جمال، وہ کمال، وہ جلوے، وہ زلفیں، وہ حسن کون ہوں کہ میں بیان کروں تو کسی بیان کرنے والے سے تحفہ لے لیتے ہیں. جناب حسان بن ثابت بولے احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان نے دیکھا تو بولے یا حبیب اللہ
اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر آکھو سبحان اللہ. واجمل من کالامثال النساء. فرمایا میں تو یہ کہوں گا قیامت تک کہ ایمان والوں کو، سادات کو، علماء کو، صوفیاء کو، فقراء کو، درویشوں کو، سنیوں کو عقیدہ دے کے گئے. سب کی بات نہیں کرتا بلکہ سنیوں کو. اور وہ سنی جس نے کلمہ پڑھا وہ سنی ہے. جی ہاں حضرات، میرے مزاج میں تعصب نہیں، میرے مزاج میں تو بات یہ ہے جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ تیرا ہو گیا ہے اور تو اس کا ہو گیا ہے. یہ تعصب، یہ فرقے، یہ دوریاں، یہ نفرتیں، یہ تو ویسے ہی معافی کے ساتھ مولویوں نے بنا رکھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم مولوی ہو کے مولویوں کی بات کر جاتے ہو، پیر ہو کے پیروں کی بات کر جاتے ہو. اس لیے کہ نہ میں مولوی ہوں نہ میں پیر، میں رسول اللہ کے در کا ادنا فقیر ہوں اور اپنے شیخ کے مشن کا ادنا سفیر ہوں، نوکر ہوں، ملازم ہوں. اس لیے حق بیان کرتا ہوں. نفرتیں ختم کرو، دوریاں ختم کرو، محبتیں بڑھاؤ، لوگوں سے محبت کرو. ہر کس و ناکس سے سینے لگا کے اس سے خیریت پوچھو اور تم لوگوں میں محبت بانٹ کے دیکھو، رب تمہارے رزق میں بھی برکت دے دے گا، اولاد کو بھی فرما بردار کر دے. یہ نسخے ہر جگہ سے ملیں گے. یہ خیرات ہے نہری شریف کی، مدینہ شریف کی. کیا خیر ہے دوستو، علماء موجود ہے. حاضرین گرامی، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کسی ماں کی بطن سے ایسا جمیل بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اور ایسا ہی ہے. بے شک. بات لمبی ہو رہی ہے، نہ جانے کیوں ہو رہی ہے. شاید یہ شہباز شاہ صاحب اور دلشاہ صاحب اور علماء سادات کی برکت ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ لنگر تو ویسے میں گواہی دیتا ہوں پہنچ چکا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ تھوڑی سی باتیں اور ہو جائیں. سبحان اللہ. جی نعرہ تکبیر. اللہ. آواز تو پتہ لگے گا شاہ صاحب نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی نہریہ شریف، آستانہ علی محمد اعظم پاکستان، فیضان رضا، علماء حق اہل سنت. برادران طریقت و شریعت، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اور کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا تخلیق فرمایا کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. فرمایا میں یہ یوں کہوں گا کہ جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے. اور اگر پھر وہاں سے چلتے ہیں مدینہ شریف سے اس صحابی رسول علیہ السلام کی خیرات لے کر اگر ہم بولنا شریف آئیں، بولنا شریف، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم ہر آستانے کی خدمت کے قائل ہیں اور ہر آستانے کے بزرگ کی خدمت اور محبت. پیر میرے علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب نبی الانبیاء علیہ السلام کے جامع دیدار کیا تو بول اٹھے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیا مکھ. سبحان اللہ. وہ مکھ دیکھنے کی توفیق ملے گی جب قبر میں جائیں گے. جیتے جی بھی لوگوں کو میسر ہے، نیک پاک لوگ آپ میں موجود ہیں. میرا ایمان ہے اللہ کے جو محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام اسے اپنا بے نقاب جلوہ بھی عطا کر دیتے ہیں. مکھ چند بدر شانی مکھ چمک دیات نورانی کالی سبحان اللہ. کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور عقید مدبریہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اجمل کا ما احسن کا کتھے. سبحان اللہ. ابو المعالی بولے کہ آپ کا کتا، تو پیر میرے علی بولے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے
سے تیسرا سوال یہ ہوگا، جلوہ بدوحا سامنے ہوگا اور فرشتہ پوچھے گا جانتے ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرشتے سوال کریں گے، اے صوفی جی، اے مولوی صاحب، اے حضرت صاحب، اے چودھری صاحب، اے رانا صاحب، ساری زندگی گزار کے آئے ہو نا، بتلاؤ یہ جو چہرہ نور تیرے سامنے ہے، اس نور کو جانتے ہو؟ اس پر کیا کیفیت ہے؟ تو عاشق بولیں گے، یہ دروشی پڑھنے والے بولیں گے، سبحان اللہ۔ سادات بولیں گے، صوفی بولیں گے، محدث بولیں گے، عظمت بولیں گے، اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار بولیں گے، محدث اعظم بولیں گے، پیر علاؤالدین صدیقی بولیں گے، مجدد پاک بولیں گے، بابا فرید بولیں گے، خواجہ اجمیری بولیں گے، داتا حجویری بولیں گے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی بولیں گے، تو بولیں گے کیا؟ وہ کہیں گے اللہ غنی۔ ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرے دوستو، شہباز شاہ صاحب کے سال اسباب کی تقریب میں بیٹھے ہو، آؤ آج اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کرو، کچھ محفل سے اٹھ کے لے کر جاؤ، اور لے کے آج یہی آتے ہیں، شاد باش ہے عشق خوش سودائمہ، نبی پاک کا عشق طلب کرو، نبی پاک کی محبت طلب کرو، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو احسان ثواب اسی طرح کرتے رہنا، ان کو قرآن سناتے رہنا، ان کو دروشی کا تحفہ بھیجتے رہنا، ان کے نام پر لنگر بانٹتے رہنا۔ تم یہ کرتے رہنا، جب تمہاری باری آئے گی پیچھے تمہارے لیے بھی یہ کام خدا خود جاری کروا دے گا۔ اور عاشق شاہ صاحب نے مجھے ایک شعر یاد کروا دیا ہے، عاشق کہتے ہیں کہ قبر شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا ہے تو اس ایک عاشق نے بڑا پیارا شعر لکھا، علامہ قبلہ عبدالرزاق صاحب، جی کردائے مر جاواں سبحان اللہ۔ جس دن دائے سنیا جی کردہ سنے پڑھے پڑھے، جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنیا، جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنیا، جی کردہ مر بلو، جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنیا، شفر جی اللہ بادر تسی مانو، جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنیا، بلو جی کردہ مر جاواں جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنیا۔ وچے قبر دے آقا نے دیدار کرایا، اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، 3 سوال مکمل ہوئے، میری گفتگو بھی مکمل ہونے کے قریب ہے، شاید کوئی آدھا گھنٹہ اور گفتگو مکمل کرتے ہوئے مجھے لگ جائے، کیونکہ علماء کی شان ہوتی ہے کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں، اور میرا جیسا طالب علم شروع کرتے بھی گھنٹوں لگا جاتا ہے اور ختم کرتے بھی آدھا گھنٹہ لگا ہی جاتا ہے۔ باقی بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ صدات کی برکت سے آپ کا اور وقت نہ لوں، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے حضرات، قیمتی وقت ہے، وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس قیمتی گھڑیوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، مسجد آباد کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بہن بھائیوں سے پیار کرو، اور بہنوں کا حق وراثت میں جو بنتا ہے ان کو وہ دیا کرو، اور ہر بہن کا ہر بھائی کا حق ہے، اور حقوق اللہ پورے کرتے کرتے حقوق العباد کا بھی خیال کیا کرو۔ راستے کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، کان کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، رشتہ دار کا بھی حق ہے، اور یہ سارے حقوق تب پورے ہوں گے جب اپنا دل نبی کے حوالے کر دو گے، پھر دیکھو گے کہ نبی پاک کیسے راضی ہوتے ہیں۔ کون سا عمل کروں گا تو خدا راضی ہوگا، کون سا عمل کروں گا تو رسول اللہ ناراض ہوں گے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو تمہیں
رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اور رک جاؤ۔ اللہ کے حضور فریاد ہے کہ آج کی اس سال ثواب کی مجلس میں یہ جتنا بیان ہوا، جتنی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، ذکر ہوا، لنگر ہوا، اللہ تعالیٰ کل امت محمدیہ کی بخشش فرمائے، میری بھی بخشش فرمائے، آپ کی بھی بخشش فرمائے، اور حضرات سادات کرام کے اسکول حضرت قبلہ پیر سید شہباز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے، اور حضرت سید پیر سید سلیم حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے۔ آج کی یہ تقریب جناب سید مظہر حسین شاہ، جناب سید زاہد حسین شاہ صاحب کے داماد کی تقریب اصال ثواب ہے، اور اس مجلس میں سادات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اب کوئی فکر نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرور شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند ہو، اور جس محفل میں نبی پاک کی آل کا پھول بیٹھا ہو سکتے ہی خیر ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہو گنی خیر، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سادات کی بھی شان بیان کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ باری نور نظر کی آئی تو فرمایا فاطمہ جنتی بیویوں کی سردار ہے۔ کیا شان ہے پنجتن پاک کی اور اس گھرانے کی، اللہ اس گھرانے کی برکت سے اس سال ثواب کو ہمارے لیے ہے، خیر ان کے بلندی درجات کا سامان ہے، لیکن ان لوگوں کی پاک لوگوں کی محفل میں آنے سے ہی انشاءاللہ پاکی نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ پاک ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ پھر ارشاد فرما دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سادات سے محبت کرو، جہاں سادات ملے پشت نہ کرنا، جہاں سادات ملے ادب سے ملنا، سادات سے محبت، سادات کی محبت نبی پاک کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت خدا کی محبت ہے، اور جسے خدا سے محبت مل جائے اس کی دنیا و آخر سوار دی جائے۔ اللہ رب العالمین۔ ایک شعر یاد آ گیا ہے، اجازت ہے شاید بولو نا؟ سبحان اللہ۔ ایک کفارہ ادا کی ہے، بڑی دیر کی بعد آدمی رہے، آئندہ صدار میں مجلس اور آپ نہ ہوں میں تقریر نہیں کروں، پیار میں کرتا ہوں شاعری سے، سادات سے۔ واللہ سید دلشاد شاہ، حضرت قبلہ شہباز شاہ صاحب اور جتنے بھی سادات موجود ہیں، میں ان کے جوڑے اگر سیدھے کروں تو میرے لیے فخر ہے۔ چمن میں بڑی پیارا شعر ہے صوفی صاحب قبلہ، آپ کا انداز ترنم دیکھ کے دل کر رہے ہیں کہ 2 4 5 10 15 20 نعتوں کو اٹھونی سنیے، لیکن پھر ایسا نہیں ہے، اسی دن میں ہی رہ جائیے، سارے آپ روٹی کو کھانا تو اٹھو، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ گلزار پاشا صاحب سے میں ناز سنا تھی، بس اللہ رب العالمین آپ کو یوں خوش رکھے، اور یہ خوشی سب نبی پاک کے ذکر کی برکت سے ہے۔ یاد رکھو جتنی دیر میں وہ میں شعر سنا کے جاؤں گا، اتنا میرا دعا کا بھی کچا نہیں ہے، میں خدا کے فضل پر ناز رکھتا ہوں، نبی پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ ناظرین صدیقی ٹی وی میرے ہم سفر خواتین و حضرات اور یاران محبت اور طریقت، بڑے خوبصورت شعر ہے۔ چمن میں سب سے، چمن میں سب سے شگفتہ جو پھول ہوتا ہے، چمن میں سب سے شگفتہ جو پھول ہوتا ہے، سنا ہے صدقہ پائے رسول ہوتا ہے، سنا ہے صدقہ پائے رسول ہوتا ہے۔ اللہ شاہ جہاں شاہ جی کی حضور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر تاکہ اس کی برکت، اس کے بعد دعا، جس طرح شاہ صاحب کو حکم میں تعمیل کرنے والا ہوں۔ ایک آواز آئے، لنگر آ چکے خوشی کی خبر یہ لے کر آواز آئے گا، ایک ایسی آواز آئے کہ آج اس گلی سے صدار سے آواز اٹھے، رب کی رحمت کو تھامنے چلی جائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ
وسلم اللہ کی ضرب لگے جیسے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے لکل شیء سقالۃ القلوب لذکر اللہ. فرمایا جیسے ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کو اتارنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کو زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر کافی ہے. اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نصیب گھرانے والے ہیں اور جانے والے بھی خوش نصیب ہیں اور آنے والے بھی خوش نصیب ہیں. حضرت شاہ صاحب علیہ رحمت کے سال ثواب کے لیے 96 قرآن مجید 1022 مرتبہ درود تاج 66 مرتبہ سورہ یاسین 32 مرتبہ چار قل شریف 823 مرتبہ سورہ ملک شریف 1900 مرتبہ درود شریف 3000 مرتبہ آیت الکرسی 500 مرتبہ درود تنجینہ شریف 1000 مرتبہ سورہ کوثر شریف 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف 100 مرتبہ استغفار. ایک سورت ملک کا پہلا لفظ 500 مرتبہ سبحان اللہ 500 مرتبہ الحمدللہ 500 مرتبہ اللہ اکبر 600 مرتبہ آیت کریمہ 1000 مرتبہ کلمہ شریف 500 مرتبہ درود مجتبی 30 مرتبہ درود ماہی 30 مرتبہ. اور آج جتنی بھی محفل ذکر و درود ہوئی یہ بے حساب ہے. خدا اپنی شان کے مطابق بے حساب سب کو بخشش عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین آج کی محفل ذکر و درود و ختم خواجگانہ ذکر فکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن مجید کی تلاوت ہوئی, نعت خوانی ہوئی, بیان ہوا, اہل خانہ نے لنگر کا انتظام و اہتمام کیا, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین صحابہ و صحابیات امہات المومنین خلفاء راشدین اہل بیت عظام شہیدان بدر احد حنین کرب و بلا تاجدار کرب و بلا سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاک بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین نبی الانبیاء علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ تمام انبیاء کرام کے حضور پیش کرتے ہوئے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کے علماء اولیاء انبیاء اصفیاء تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین بالخصوص سلسلہ علیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ تمام نیک بزرگوں کی روحوں کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما. الہ العالمین حضرت قبلہ سید زاہد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد محترم جناب سید شہباز شاہ صاحب کی روح پرفتو کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما. بابا جی لطیف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. سادات کے اس خاندان کے تمام افراد تمام بندگان خدا اے کریم اللہ حضور شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ بیمار نبی پاک کے صدقے انہیں شفا عطا کر دے. یا اللہ سادات کی برکت سے ہی سب کی دعائیں قبول فرما. اللہ کریم میرے پیر بھائی جناب وسیم صاحب, کاشف صاحب, شہباز صاحب, یاسین صاحب, قائد صاحب, حضور شاہ صاحب سمیت اشرف صاحب, گلزار پاشا صاحب, یہ پیچھے جتنے بیٹھے ہیں سارے میرے پیر بھائی ہیں. یا اللہ یہ سارے تیرے محبوب کے دربار کے منگتے ہیں. اللہ سب کی مرادیں پوری فرما, سب بیماروں کو شفا عطا کر دے, سب مرحومین کی بخشش فرما. اس بستی پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. گھروں میں موجود خواتین اسلام سب کی دعائیں منظور فرما, جھولیاں معمور فرما. اللہ کریم لا اولادوں کو اولاد عطا کر دے, اولادوں کی اولاد کو تقوی عطا کر دے. اے مالک کل جہاں تیرے قبضہ قدرت میں ہدایت ہے. اے مالک اپنے کرم سے سب کو ہدایت عطا کر دے. ہم سب کو حافظ قرآن اولاد کو بنانے کی بھی توفیق عطا فرما. درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرما. نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین اپنے فضل و احسان سے خاتمہ نعمت ایمان پر فرما دینا. مساجد و مدارس کے خدمت گزاروں کی خیر فرما. حضرت علامہ عبدالرزاق فیضی ان کی آل اولاد, حضرات سادات کرام ان کی آل اولاد, میرے پیر بھائی پیر بہنیں, بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں, اور اس وقت صدیقی ٹی وی کے ناظرین جتنی فیملیز محفل میں ملک و بیرون ملک شامل ہیں, اللہ تو سب کی مرادیں پوری فرما. معلمہ جی کی والدہ کو بھی شفا یاب فرما. اللہ حضور شاہ صاحب کی والدہ کا سایہ تا دیر سے تو عافیت کے ساتھ سلامت فرما. اس بھرے اجتماع میں جو
جو کوئی بے روزگار ہے اسے روزگار دے دے، اس عظیم اجتماع میں جو بیمار ہے شفا دے دے، اس عظیم اجتماع میں جو بھی تیرے دربار کی حاضری کے تمنا طلب رکھتے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ، پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نیکیاں نصیب فرما، کل امت مرحومہ کی بخشش فرما، حضرت شہباز شاہ صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت